شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ ہم ایک ایسے شخص کی نماز جنازہ میں شرکت کر رہے ہیں کہ جس کی ایک بھرپور زندگی ہے اور اس نے اپنی زندگی میں بہت سارے احباب دوست جو سوگوار چھوڑے ہیں، اور مجھے نظر آ رہے ہیں بہت سارے چیزیں ایسے کہ جو غمگین ہیں، جو اندھے ہیں، اور ان کے والد ماجد، ان کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ ان کا حوصلہ، اور انہوں نے یہ صبری نہیں کی بلکہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں یہ اصل انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی انسان کی زندگی کا کمال ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب سے کبھی بھی شکوہ نہ کرے، شاکر رہے۔ تو آپ میری طرف توجہ کریں گے، میں بات کر رہا ہوں، آپ وہ آنے والے آ جائیں گے، آپ بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر 3 ارشادات فرمائے، 3 باتیں، 3 مقدس جملے ہیں۔ پہلا جملہ تو یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے۔ موت کو چکھنے کا معنی جو مفہوم ہوتا ہے وہ یہ ہے، دیکھیں چکھنے کا لفظ ہم جانتے ہیں کہ کوئی چیز چکھی جاتی ہے تو زبان سے کہ وہ کیسی ہے، میٹھی ہے، پھیکی ہے، اس کی ٹیسٹ کیسی ہے، زبان معلوم کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر یہ حس رکھی ہے، یہ احساس رکھا ہے کہ وہ چکھے اور بتائے۔ اور روح پورے جسم کے اندر چونکہ سراج کی ہوئی ہے، اور سر کی چوٹی سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک روح ہے، اور اس روح نے جہاں جہاں سے نکلنا ہے اس حصے نے موت کو چکھنا ہے۔ کہ موت کی کڑواہٹ، موت کی سختی، موت کی خراشیں، جسم کے اندر جو چیز انسان کو محسوس ہوتی ہے، وہ پوری باڈی جو ہے وہ اس باڈی کو احساس ہوتا ہے کہ کیا ہوا۔ اور ایک روایت کے اندر اس بات کو اس طرح واضح فرمایا کہ جیسے ایک خاردار جھاڑی ہو، جیسا کہ ہمارے یہاں جھاڑیاں ہیں، اور اس کے کانٹے ہی کانٹے ہوں، اور اس کے اوپر پتلا سا کپڑا ململ کا سمجھ لیں جب چڑھا دیا جائے اور کھینچ کر کے دونوں کو علیحدہ کیا جائے، تو اس کپڑے کا کوئی تار، کوئی دھاگا ایسا نہیں ہے جو متاثر ہوئے بغیر رہ سکے۔ اس کا ہر دھاگا جو ہے وہ کھنچ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طرح روح جب نکلتی ہے جسم کے اندر سے تو پورا جسم جو ہے تو وہ اس طرح زخمی ہو جاتا ہے جس طرح کہ وہ کپڑا زخمی ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اس طرح بھی آیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی جان جب جسم سے نکالی جاتی ہے، روح علیحدہ ہوتی ہے، تو ایسے ہوتی ہے جس طرح کہ گندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ یعنی گندا ہوا آٹا، آپ جانتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھیں، گھروں میں یہ تجربے ہو سکتے ہیں کہ جب بال کو کھینچ کے نکالا جائے تو وہ بال ٹوٹتا نہیں ہے، اور پھر اس آٹے کے اندر خلا نہیں رہتا، سوراخ نہیں رہتا، وہ جگہ جو ہے وہ مل جاتی ہے، یعنی گویا آٹا بھی زخمی نہیں ہوتا۔ اب اس طرح اس کی جان نکالی جاتی ہے۔ یہ تشبیہ دی جان نکالنے میں کہ نکلنے میں پوری باڈی سے نکلتی ہے، مگر مومن کو یہ احساس نہیں ہوتا۔ اب یہ دونوں روایتیں ایک محدث کے سامنے تھیں، اب وہ اس بات میں الجھ گئے کہ ایک میں یہ ہے کہ پوری باڈی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ بال آٹے سے ایسے نکلتا ہے، ایسے نکل جاتا ہے تو روح نکل جاتی ہے۔ تو پھر ان کے اندر جمع کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خوش بخت وہ لوگ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور احوال کے اندر دن رات گزارتے ہیں، وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ محدث سے لیٹے اسی الجھن میں سرکار نے کرم فرمایا اور انہیں دیدار ہوا، اور عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یا رسول اللہ، مجھے
یہ الجھن ہے، حدیث میں یہ بھی ہے، روایت میں یہ بھی ہے، تو فرمایا گیا کہ سورہ یوسف میں ذرا جواب موجود ہے۔ وہ سورہ یوسف اٹھے، بیدار ہوئے، سورہ یوسف کا مطالعہ کیا، سمجھنا آ سکی، اور پھر کسی اللہ والے کے پاس حاضر ہوئے کہ یہ میرے ساتھ معاملہ پیش آیا اور خواب میں یہ بات جو ہے مجھے کہی گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ جواب تو تیرا موجود ہے، وہ اس میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے ہوا اور زنان مصر جن کے ہاتھ میں چھریاں بھی تھیں اور فروٹ بھی تھا، وہ اسے کاٹ رہی تھیں، تو وہ کاٹتے ہوئے جب حسن سامنے آیا تو وہ انگلیوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا، مگر سیب بھی کٹ گیا، اس سے چھری گزرتی ہوئی انگلیوں پر سے بھی گزر گئی، انگلیاں بھی کٹ گئیں، مگر انہیں احساس نہ ہوا کہ انگلی کٹ رہی ہے یا نہیں۔ تو اس میں جواب یہ ہے کہ واقعی پورا جسم متاثر ہوتا ہے، دکھ اسی طرح ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اور وہ تکلیف ضرور ہوتی ہے، مگر جب کوئی حسن اس پر غالب آ جاتا ہے پر وہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ اس کی انگلیاں کٹ گئی ہیں جیسے ان کی، اس سے پوری باڈی کے اندر وہ احساس نہیں ہوتا۔ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اسے مرنے کے وقت مومن کے لیے ایک ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے کہ مومن مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لمبی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر بھی، دیگر محدثین نے بھی ذکر کی، اس کا بھی حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک مومن کے سامنے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یا رسول اللہ کوئی بندہ مرنا نہیں چاہتا، تو پھر وہ جو مرنا نہیں چاہتا تو پھر ایک مومن جو ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں مومن کی روح قبض کرتے ہوئے تو میں ذرا اس طرح میری جو رحمت ہے اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میں بندے کی مرضی کے خلاف نہ کروں۔ اب بندہ جو رہنا چاہتا ہے تو ایسا کیسے ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب ایسا ہے تو جب آخری وقت آتا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ مرنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت کا جہان اس کے سامنے کر دیتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے اس کی نظر ادھر ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بالکل راضی ہوں مولا، میری جان قبض کر دے۔ وہ بالکل اس وقت راضی، اللہ پاک بندے کو راضی کر لیتا ہے، بندہ راضی ہو جاتا ہے تو دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی توبہ جو کبھی ٹوٹے نہ، ہمارے مرنے تک وہ قائم رہے، اور پھر ہمارا خاتمہ اسی پر ہو، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کرم فرمائیں تو ہمارے لیے کوئی بہتر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے۔ شرعی صرف ایک مسئلہ بیان کر دوں کہ نماز جنازہ، جیسے ابھی بھی کوئی لوگ شاید آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے آدمی لیٹ ہو جاتا ہے اور نماز جنازہ کھڑی ہو جاتی ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو کچھ تکبیریں رہ جاتی ہیں، ایک رہ جاتی ہے، دو رہ جاتی ہیں، تو اس صورت میں کیا کرے آدمی؟ تو اس صورت میں نیت کرنے کے لیے بھی یہ لفظ الفاظ نہیں کہنے ضروری نہیں ہوتے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض، یہ الفاظ صرف اس کا معنی سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ لفظ نہیں کہو گے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ جو آدمی میں دربار شریف سے چلا تو جنازے کی نیت سے آیا ہوں، اب میں کوئی لفظ کچھ بھی نہیں کہوں گا، سیدھا کھڑا ہو جاؤں گا، میری وہی نیت ہے جس کے مقصد کے لیے آیا ہوں، اس لیے آتے ہی آپ اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جائیں۔ جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں امام سلام پھیر دے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ پھر اتنی بار کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، درمیان میں پڑھنا کچھ نہیں، اتنی تکبیریں جو رہ گئی ہیں وہ کہہ لیں، پھر آپ سلام پھیریں، صفحے درست کر لیں۔ والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی عزم کے لائق معزز سامعین شرکائے جنازہ، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ ایک عظیم انسان تھے، بہت اچھے انسان، نہایت ہی قدردان انسان، اور ان کی زندگی کے جو لمحات ہیں
ہر ایک آدمی جانتا ہے کتنے اچھے انسان تھے. ہر ایک آدمی کے ساتھ بڑی پیاری گفتگو, بڑی نرم لہجے میں گفتگو, اگر لین دین کا معاملہ ہو تب بھی بڑے اچھے اکثر انداز میں. اور آج ان کی جو موت ہوئی ہے آپ کو پتا ہے وہ بھی اچانک. پتا چلا ہے کہ 4 دن پہلے جو ہے ان کا آپریشن ہوا ہے, لیکن جب موت کا وقت آ گیا ہے آپ کو پتا ہے اس وقت ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے. جو بھی آدمی اس دنیا میں آیا اس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے. آج محترم مقام بھائی محمد یونس صاحب دنیا سے تو چلے گئے ہیں. ان کے چلے جانے کے بعد ابھی ان کے والد ماجد جو ہے ماشاءاللہ وہ زندہ ہیں. اور آج ان کا جو میں نے حوصلہ دیکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. آج ان کا حوصلہ یہ ہے, جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے, لاش سامنے ہے, لیکن پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کی مرضی, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ان کے الفاظ تھے. وہ کہہ رہے تھے میں رب کی رضا پر راضی ہوں, ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو میں کہتا ہوں ایک عظیم باپ جو ہے, بڑے بزرگ ہیں, ان کے جو ہے اس موقع پر یہ الفاظ کہنا جو ہے یقیناً جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے, چلے جانے کے بعد اس کے اہل و عیال صبر کرتے ہیں تو میرا خالق میرا مالک جو ہے صبر کا جو اجر عظیم شخصیت میں دیتا ہے کہ بیت الحمد جو ہے اس کا گھر لکھ دیتا ہے.